اسرائیل کا فلسطینیوں کو غزہ سے نکلنے کے لیے ایک اور الٹیمیٹم، شمالی غزہ سے نکلنے کی دھمکی، جنوب کی طرف جانے کا کہہ دیا۔ صہیونی فورسز سمندر، زمین اور فضا سے حملے کے لیے تیار، جنگ کے اگلے مراحل کی تیاری شروع کر دی۔ اسرائیلی فوج کے توپ خانے سے گولہ باری، مزید 400 سے زائد فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 3000 کے قریب پہنچ گئی، بچے اور خواتین بھی شامل۔ حملوں میں 9000 سے زائد فلسطینی زخمی۔ غزہ پر بمباری کے بعد 4.5 لاکھ فلسطینی نقل مکانی پر مجبور۔ Israel has committed aggression. They have conducted air strikes on the civilian population, which has resulted in the death of several innocent men, women, and children. We also condemn the siege of Gaza. اسرائیلی مظالم اور جارحانہ اقدامات ناقابل قبول۔ پاکستان نے اسرائیل سے غزہ پر حملے اور محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر خارجہ کے اسرائیل کی فلسطین پر حملوں کی مذمت، بولے اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، حملوں میں معصوم فلسطینی خواتین اور بچے مارے جا رہے ہیں۔ اسرائیل اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پاسداری کرے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا، پاکستان کے اسرائیل سے متعلق موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی ختم کرانے کا مشن، سعودی ولی عہد سے امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد کا غزہ میں بے گناہ لوگوں کی جانیں لینے والی فوجی کارروائیاں روکنے کا مطالبہ، کہا فلسطین کا محاصرہ ختم اور بین الاقوامی انسانی قوانین کا احترام کیا جانا چاہیے۔ دونوں رہنماؤں کا عام شہریوں کے تحفظ، مشرق وسطیٰ میں استحکام بڑھانے پر اتفاق۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات مثبت رہی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا امریکی صدر جو بائیڈن سے رابطہ، فلسطینی صدر نے غزہ سے انخلاء کی دھمکی مسترد کر دی، حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ محمود عباس کا انسانی حقوق کے قوانین کی پاسداری پر زور۔ ادھر حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ اور ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، امریکہ اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو ناکام بنانے کا اعلان، کہا ایک بھی فلسطینی غزہ نہیں چھوڑے گا۔ مصر ہمارا مسلم برادر ملک ہے اور مصری ہمارے بھائی ہیں، لیکن مصر نقل مکانی کرنا اس مسئلے کا حل نہیں۔ تمام فلسطینیوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہیں گے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کا نواں روز، صہیونی فورسز کی غزہ چھوڑ کر جانے والوں پر بھی گولہ بارود کی بارش۔ میزائل حملے میں بچوں اور خواتین سمیت 20 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے اسرائیل کے جنگی جرائم کی ویڈیو بھی نشر کر دی۔ اسرائیل کی شام میں حلب کے ہوائی اڈے پر بھی بمباری، 9 تعمیر شدہ رن وے کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر شمال میں ایک نیا محاذ کھل گیا، لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں شدت اختیار کر گئیں۔ اسرائیل نے عالمی جنگی قوانین کی دھجیاں اڑا دی۔ غزہ میں 64,000 سے زائد رہائشی عمارتیں تباہ، اسکول، مساجد، ہاسپٹل، ایمبولینسز اور واٹر فلٹریشن پلانٹس بھی تباہ کر دیے گئے۔ ادھر اقوام متحدہ کا غزہ میں انسانی بحران پر اظہار تشویش۔ انسانی امدادی امور کے سربراہ مارٹن کا کہنا ہے کہ پانی، بجلی اور ایندھن نہیں، خطرناک حد تک خوراک کی قلت ہو گئی۔ تمام ممالک فریقین سے جنگی قوانین کا احترام کرانے پر زور دیں۔ دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف احتجاج جاری، نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ، استنبول میں عوام کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں نعرے، اٹلی میں بھی غزہ پر بمباری کے خلاف احتجاج، ہالینڈ میں احتجاجی ریلیاں، ناروے میں بھی اسرائیل کے خلاف لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، عراق، بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں بھی مظاہرے۔ جماعت اسلامی کا اسرائیل فلسطین معاملے پر قومی کانفرنس بلانے کا فیصلہ 17 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگی۔ سراج الحق نے رابطے شروع کر دیے، پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل کو ٹیلی فون، ANP رہنما میاں افتخار حسین سے بھی رابطہ، APC میں شرکت کی دعوت دی۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا اشارہ فیصل پر فلسطین مارچ، امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور حافظ نعیم خطاب کریں گے۔
बलोच लिबरेशन आर्मी अब्दुल मजीद ब्रिगेड का अहम सरगना साथी समेत हल्ला। सिक्योरिटी फोर्सेस का BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द सद्दाम हुसैन और साथी मकसूद मारा गया। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सद्दाम 2008 में बलोच लिबरेशन फ्रंट का हिस्सा बना। मुस्लिम गिरोह और जब्बार जैसे नामों से जाना जाता था। दहशतगर्द सद्दाम हुसैन बलोचिस्तान में 93 दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस रहा। सितंबर 2023 में हेडक्वार्टर FC बलोचिस्तान पर भी हमला किया। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर से वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबा पंजाब से मुतालिक अमूर पर तबादले ख्याल। गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने पर इत्तफाक। उधर वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमत की कपास की मुकर्रर करदा कीमत से कम पर खरीद का नोटिस। कहा मुल्क में कपास की फसल अच्छी होने का तमाम तर फायदा किसान तक पहुँचना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस देने और फौरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी रैली और अवामी शो। चिल्लास में होने वाले जलसे से खिताब में पार्टी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला हाफिज हफीजुर रहमान ने कहा, नवाज शरीफ को जब निकाला गया था, इससे पहले नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निकाल चुके थे। एक बार नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निकालने वापस आ रहा है। इस वक्त नवाज शरीफ के सिवा मुल्क में कोई लीडर नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान को तरक्की दी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां जारी। इंतजामिया ने मुस्लिम लीग नून को 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दे दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ की क़यादत में नई तारीख लिखेंगे। 2018 की तरक्की का दौर वापस आ रहा है। 21 अक्टूबर से मुल्क की सियासत का रंग और माहौल बदल जाएगा। दूसरी तरफ रिलियानी में भी मुस्लिम लीग नून ने पंडाल सजा लिया। साबिक वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान का कराची में इंतखाबी मुहिम का आज दूसरा रोज। जर्मन ब्रांड औरंगी टाउन में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। पिंडाल को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सित्तार और दीगर खिताब करेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की हुकूमती डेडलाइन में 16 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान न छोड़ने वालों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। उधर रजाकाराना तौर पर वापस अफगानिस्तान जाने वालों का इत्मीनान का इज़हार। तोरखम बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में मुकीम अफगानियों को रजाकाराना तौर पर वापसी का फैसला खुश आइंद करार दे दिया। पाकिस्तान से अब तक 49 गाड़ियों में 152 खानदानों को वापस अफगानिस्तान भेजा जा चुका है।